بھائی سب ہوپ فل ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان پر مزید آگے کیسے بڑھا جاتا ہے. تو فرائیڈے از دا ڈے کہ جب وفود آئیں گے اور پھر سیٹرڈے کو مذاکرات ہوں گے. انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ کوئی پازیٹیو اس کا کنکلوژن نکلے گا. بٹ 4 ملک ہے اس پوری وار سچویشن میں، ڈائنامک میں 4 ملک جو بہت ایکٹیو رہے. آبویسلی ایران اینڈ امریکہ، کیونکہ ایران اور 4 میں آئی تھنک ایک پاکستان تو ہم ثالثی کا رول پلے کردار کرتے ہیں. ایران اور امریکہ لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے، چوتھا پوچھیں کون سا تھا؟ چوتھا تھا چھوٹا، جو کہ ابھی اسلام آباد ایکارڈز میں جو چائے پرووائڈ کریں گے نا آگے. چوتھا تھا بھارت، جس کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی، اور وہ بھارت جس کی ناکام سفارتی کاوشوں کی وجہ سے آج بھارت آئسولیٹڈ ہے. اور اس بھارت میں اب اتنی تکلیفیں اٹھ رہی ہیں کہ گودی میڈیا 2 دن سے مسلسل چیخیں مار کے بی جے پی کو اب تو ان کا میڈیا، سوچیں ان کا میڈیا جو کہ نریندر مودی کی تعریفیں کرتا ہے نہ تھکتا تھا، وہ نریندر مودی سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ جے شنکر سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کہاں گئی آپ کی وزارت خارجہ کی سفارتکاری، کہاں گئی آپ کی تمام تر جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پالیسی ہوتی ہے آپ کی فارن خارجہ پالیسی کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ ہم آئزولیٹ ہو گئے ہیں. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم آئزولیٹ ہو گئے ہیں، ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ خطے میں ایسی طاقت بن کر ابھرے ہیں. خاص طور پر جو پاکستان نے اتنی بڑی یدھ، وہ اسے یدھ کہہ رہا ہے، اتنی بڑی یدھ جو ہے وہ رکوا دی ہے، تو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اچھا، ان کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے، اور اس بار وہ کافی سیریس سوال اٹھا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ مودی سرکار کو، ان کی پالیسیز کو، ان کی خارجہ پالیسیز کو؟ ذرا سن لیتے ہیں. پاکستان ایک مدھیست دیش روپ میں وہ سامنے آ رہا ہے، یہ تو چنوتی بن رہا ہے، اور بھارت کے لیے تو خاص طور سے اگر وہ سینٹر سٹیج پہ آ رہا ہے تو یہ پاکستان کی بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہوگی. پاکستان کیسے بنا گیم چینجر؟ آج ایران امریکہ سیز فائر میں بھی بھارت کا اتہاس یاد کیا جا رہا ہے. یہ والا سیز فائر کا شریہ مل رہا ہے پاکستان کو. یہ بھارت کے لیے اور پردھان منتری مودی کے لیے بہت ہی امبیرسنگ بات. آج پاکستان کا نام اتہاس کے پنوں میں درج ہو گیا ہے. پاکستان کو یہ کریڈٹ جا رہا ہے کہ اس نے یہ ساری بات چیت کرائی. 10 اپریل کو سارے جو ہے وہ اسلام آباد میں جٹیں گے. پاکستان نے 2 سیولائزیشنز کو بچا لیا اپنے سیز فائر کی ڈپلومیسی کے تھرو. شہباز شریف اور عاصم منیر 2 کردار پاکستان کے اکیلے آ جاتے ہیں اس میں. ایران جنگ کا سیز فائر پاکستان کرا رہا ہے اور مودی سرکار ہاتھ ملتی رہ گئی. الحمدللہ، ماشاءاللہ، یہ حصے میں پاکستان کے آئی، یہ اعزاز، یہ کریڈٹ پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور ہم امن پسند ملک ہیں، یہ آج ہم نے ثابت بھی کر دیا، اور اس کے لیے ہم نے کوششیں کر کے دکھایا الحمدللہ. اور آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی جنگ جس سے کتنی تباہی ہو سکتی تھی، وہ روکنے میں ہم نے کردار ادا کیا. اور میں پھر سے بھارت کو یاد دلاؤں گی کہ دیکھیں تھوڑا سا گریٹفل ہونا سیکھیں، شکریہ ادا کریں، کیونکہ جب یہ جنگ رکی ہے اب آئل پرائس نیچے جائیں گے، بہت ساری چیزیں ریورس ہوں گی. آپ کے ملک میں بھی جو مہنگائی تھی، ایل پی جی سستا ملے گا، پیٹرول جو مشکل سے مل رہا تھا، مہنگا مل رہا تھا، وہ بھی اب آپ کو سستے داموں مل سکے گا. تو تھوڑا انہوں نے جو اس ساری جنگ پر اپنا اعلامیہ آیا تھا ان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا، بھائی پاکستان کا نام لکھ دیں. پاکستان کا نام ہی نہیں لکھا، کہا جی بہت اچھی بات ہے جی جنگ ٹل گئی، لیکن ہمیں کریڈٹ ہی نہیں دے. دیکھیں، حسد کرنے والوں کا اور جلنے والوں کا منہ کالا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ گودی میڈیا کی نا وہ والی سٹوری بن گئی ہے. وہ کہانی سنی میں نا کہ گاؤں میں ایک لڑکا ہوتا ہے، کہتا ہے شیر آیا، تو وہ ہر وقت روز کہتا ہے، تو جب شیر واقعی جس دن آتا ہے اس دن کوئی اس کی بات کا بلیو نہیں کرتا. یہ گودی میڈیا کی اب سیم سچویشن ہے. اب یہ قسمیں کھانا رہ گئی ہیں، اب یہ قسم کھائیں گے ان کے پترکار بیٹھ کے کہ اس کی قسم اس کی قسم، لیکن ان کی بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا. کریڈیبلٹی لاسٹ ہو گئی ان لوگوں. چلیں جی، یہ تو ریلیونٹ ہو گیا، اتنی بات ہمیں ان کی نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے. ہم چلتے ہیں جی اسلام آباد، جس پر سب کی نظریں ہیں. وہاں پر کیا تیاریاں ہیں؟ کیونکہ پاکستان جی مذاکرات کی میز پاکستان نے سجائی ہے، جس پر آ کر 2 ایسے ملک بیٹھیں گے جن کی آپس میں آپ سوچ لیں ڈیکیڈز آف وار ایک طریقے سے رہی ہے. لفظی ہم جنگ کہہ سکتے ہیں، سینکشنز والی جنگ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اصل جنگ ہوتے بھی دیکھی. تو اسلام آباد میں امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں، اور کچھ تعطیلات کا بھی اعلان ہوا ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے ذوالقرنین حیدر سے. ذوالقرنین، بتائیے گا کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اور خاص انتظامات بھی کیے گئے ہیں، کب تک پہنچ رہے ہیں ڈیلیگیشنز؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ اسلام آباد میں اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ایک بہت بڑی بیٹھک جو ہے انہیں جاری ہے،
जिसमें ईरान और अमेरिका जो हैं वो यहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर के तौर पर यहाँ पर उनको ला रहा है। और 2 दिन की छुट्टी जो है वो आज की और कल यानी जुम्मा की भी छुट्टी का ऐलान किया गया है मकामी तौर पर। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर सूरत हाल बताऊँ तो वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। रेड जोन आने और जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कोई भी गैर मुतलका शख्स जो है वो वहाँ पर नहीं जा सकता। वफूद के हवाले से जो तमाम इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। जो मुज़ाकरात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। जो एडवांस टीमें हैं वो पहुँच चुकी हैं और तमाम जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। और आज रात से ही जो वफूद हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। बताया यही जा रहा है कि ईरान की तरफ से भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी आ सकते हैं और उनके साथ जो उनकी स्पीकर हैं असम्बली के वो बाकिर वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी तरह अमेरिका की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी नायब सदर हैं JD Vance और उनके साथ दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। सही तौर पे जो 10 बुनियादी नुकात हैं ये बताएगा कि एक तो वफूद दोनों मुल्कों के अमेरिका के और ईरान के फ्राइडे को पहुँचेंगे इस्लामाबाद, एंड सेकेंडली जो छुट्टी है जो तातील है वो 9 और 10 की है या सिर्फ 10 की है इस्लामाबाद में? जी 9 और 10 की है, यानी आज की भी है और कल से भी है, क्योंकि पहले से ही जो सिक्योरिटी इंतजामात करने थे और वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से पहले ही तमाम जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं ताकि जो वफूद हैं वो बिला तातुल यहाँ पर पहुँच सके। इसीलिए छुट्टी की गई है ताकि रश भी कम हो और किसी किस्म का कोई भी मसला पैदा ना हो। तो यहाँ पर जो ख़ास तौर पे क्योंकि एक्सप्रेस वे से उन्होंने आना है तो ये जो वेन्यू बनाया गया है वहाँ तक मुकम्मल तौर पे तमाम जो ट्रैफिक है वो बंद की गई है, हैवी ट्रैफिक है वो बंद की गई है। और DC इस्लामाबाद की तरफ से जो छुट्टी का ऐलान किया गया है उसमें ये बता दिया गया है कि अब जो ख़ास तौर पे वो इलाके हैं जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने हैं उस इलाके में कोई भी गैर मुतलका शख्स जो है वो नहीं जा सकता। वहाँ पर जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर, हमें आगाह करे थे। तैयारियां तमाम तर जारी हैं और यकीनन इंटरनेशनल मीडिया उनके डेलीगेशंस भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो बड़ी हम देख रहे हैं एक्टिविटी होने जा रही है और हम होपफुल हैं, सब होपफुल हैं कि मुज़ाकरात कामयाब